بزدل شیر اور کسان کی بیوی۔ ایک دن ایک کسان اپنے 2 بیلوں سے اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا کہ اچانک جھاڑیوں میں سے ایک شیر نکل آیا اور اسے یوں مخاطب کیا، کسان صاحب صبح بخیر، خدا نے مجھے تمہارے بیل کھانے کا حکم دیا ہے، اب تمہیں خدا کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے اور ان کو میرے حوالے کر دو۔ بیچارہ کسان سہم گیا، لیکن اس بات نے کہ شیر اسے نہیں بلکہ صرف بیلوں کو چٹ کرنا چاہتا ہے، اسے کچھ حوصلہ دیا۔ کسان نے کہا، خدا نے تو مجھے کھیتوں میں ہل چلانے کا حکم دیا ہے اور میں یہ کام بیلوں کے بغیر نہیں کر سکتا۔ جناب شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ شیر کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور وہ گھرایا، میں بہتر جانتا ہوں کہ خدا مجھ سے کیا کرانا چاہتا ہے، چنانچہ جلدی کرو اور بیل میرے حوالے کر دو۔ کسان مایوس ہو گیا اور اس نے شیر سے التجا کی کہ اس کے بیلوں کو معاف کر دیا جائے۔ اس نے کہا، میرے گھر پر ایک موٹی تازی گائے ہے، میں اسے جلد ہی آپ کے لیے لے آتا ہوں۔ اس بات پر شیر نے کہا، کچھ دیر کے لیے سوچا اور پھر کہا، ٹھیک ہے، جاؤ اور گائے لے آؤ، لیکن بیلوں کو یہیں چھوڑ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ بیچارہ کسان بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ اس کی بیوی گھر میں اپنے شوہر کو خوف کے مارے بدحواس زور زور سے ہانپتے ہوئے اور پیلا پڑتے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کی بیوی نے پوچھا، آپ اتنی جلدی گھر میں تو ابھی گھر کا کام کاج بھی شروع نہیں کیا ہے۔ کسان نے اسی جلدی شیر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ برائے مہربانی جلدی کرو، مجھے بتاؤ کہ کیا کروں میں۔ شیر گائے کے انتظار میں تھا، مجھے دیر ہو گئی تو شیر بیلوں کو ہڑپ کر جائے گا، لیکن اس کی بیوی نے اسے گائے لے جانے کی اجازت نہ دی۔ اس نے کہا، آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، ہم دودھ کہاں سے حاصل کریں گے؟ اگر گائیں دے دیں گے تو میں مکھن اور گھی کس طرح بناؤں گی؟ ذرا بتائیے کہ اگر گائیں اس شیر کو دے دی تو باقی دودھ کے پکوان کیسے بنیں گے؟ کسان نے کہا، میں جانتا ہوں، لیکن روٹی مکھن سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر میرے کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے بیل نہ ہوں گے تو روٹی پکانے کے لیے گندم بھی نہیں ہوگی۔ بیوی نے سختی سے کہا، نہیں، میں آپ کو گائے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ شوہر نے غصے میں کہا کہ پھر کوئی اور حل تلاش کرو، میں شیر کو بیل نہیں دوں گا۔ اس کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، میں کوئی حل تلاش کرتی ہوں، یہ بات مجھ پر چھوڑ دو۔ اب آپ شیر کے پاس جائیں اور اس کو بتائیں کہ میری بیوی گائے لے کر آ رہی ہے۔ کسان کھیتوں کی طرف لوٹا اور شیر کو غصے میں پایا۔ کسان شیر کو غصے میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ ہوا یوں کہ کسان کی بیوی نے اپنے شوہر کے بہترین کپڑے پہنے، اپنے سر پر ایک عمدہ پگڑی پہندی، گھوڑے پر زین کسی اور سوار ہو کر کھیت کی طرف چل پڑی۔ جب وہ شیر کے نزدیک پہنچی تو اس نے بلند آواز میں کہا، میں ایک زندہ شیر کو کھانا پسند کرتا ہوں، اس کا گوشت نرم اور مزیدار ہوتا ہے۔ کل میں نے ہڈیوں سمیت پورے 3 شیر کھائے تھے، مجھے امید ہے کہ آج بھی مجھے کم از کم ایک عدد چھوٹا سا شیر مل ہی جائے گا۔ مجھے یقین ہے شیر اصل میں بزدل تھا، اور جب اس نے یہ بات سنی تو اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ راستے میں سے ایک گدڑ ملا۔ گدڑ نے پوچھا، میرے آقا، کیا بات ہے، آپ اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں؟ شیر نے بھاگتے بھاگتے کہا، اپنی جان بچانے کے لیے تم بھی بھاگو، یہاں ایک خون کا پیاسا گھڑ سوار ہے جو شیر کھانے نکلا ہے۔ گدڑ نے کہا، اوہو، وہ تو کسان کی بیوی ہے، اس نے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ایک چال چلی ہے۔ میرے آقا، میرے ساتھ آئیے
اور میں آپ کو اس کے لمبے لمبے بال دکھاتا ہوں۔ لیکن شیر ڈرا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ عورت ہے؟ گدڑ نے کہا آپ اپنے پرانے ساتھی پر اعتبار نہیں کر رہے ہیں۔ گدڑ بھوکا تھا، چنانچہ وہ چاہتا تھا کہ شیر بیلوں کا شکار کرے تاکہ اسے بھی اس کا حصہ مل جائے۔ کسان اور اس کی بیوی ابھی کھیت میں تھے۔ بزدل شیر پر جس کو بآسانی بیوقوف بنایا گیا تھا کہ اچانک کسان کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس نے شیر اور گدڑ کو جو ان کی طرف آ رہے تھے اشارہ کرتے ہوئے مایوسی سے کہا، دیکھو اب ہماری خیر نہیں۔ اس کی بیوی نے کہا، آپ گھبرائیے مت، میں ان سے نبٹ لوں گی۔ وہ سیدھی ان کی طرف بڑھی اور دوبارہ بلند اور گرجدار آواز میں کہا، آہا میرے پیارے محترم گدڑ، میرے لیے ایک عمدہ شیر کا تحفہ لانے پر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یقیناً میں بھی ایسے ہی شیر کی تلاش میں تھی۔ کیا تمہارے پاس اور بھی ہیں؟ کیونکہ مجھے کم از کم ایک دن میں 3 شیر ضرور کھانے ہوتے ہیں۔ خوف زدہ شیر پلٹا اور دم دبا کر بھاگا اور لالچی گدڑ بھی اس کے ساتھ بھاگ گیا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو تمام ملتی رہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔